میرے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے وہ شاید مولانا عبد الرحمن سلفی کے ساتھ ممبئی میں جو حادثہ ہوا تو اس سے یہ ہلکا حادثہ نہیں تھا۔ میں نے جب گاڑی کی تصویر کھینچ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجی، موبائل میرا ڈسچارج ہو گیا اور اس نے سوشل میڈیا پہ وہ فوٹو ڈال دیا کہ میرے بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ لوگوں نے صرف گاڑی کی تصویر دیکھی تھی، میری تصویر نہیں دیکھی تھی۔ لوگ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ میری جان بچ گئی ہے۔ گاڑی کی تصویر دیکھ کر کے لوگ یقین نہیں کر رہے تھے۔ اس دن میرے موبائل پر کم سے کم 1000 کال آئی تھی، موبائل میرا دن بھر سائلنٹ پڑا ہوا تھا۔ تو حادثہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی توفیق، اللہ نے زندگی کی کچھ سانسیں اور لکھی تھی۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری موت جو ہے وہ اچانک آئی ہے۔ موت تو اپنے ٹائم پر آتی ہے۔ اللہ نے اگر موت لکھی ہوگی تو چھوٹے موٹے حادثے کے ذریعے بھی موت آ جائے گی، اور اگر موت نہیں لکھی ہے تو اتنا خطرناک حادثہ ہو گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا اور بچا لیا۔ اور موت کے آ جانے کے بعد جب بندے کی روح نکالی جاتی ہے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ جب موت کا ٹائم آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے تو ایک موقع اور دے دے، ایک بار تو دنیا میں مجھے لوٹا دے۔ کس لیے لوٹا دے؟ اس لیے نہیں کہ میرا مکان ادھورا تھا میں مکان کی تعمیر کر لوں، اس لیے نہیں کہ بیٹی کی شادی کرنا تھا شادی کر لوں، اس لیے نہیں کہ کاروبار ادھورا تھا کاروبار کو پورا کر لوں۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ مجھے بس ایک موقع اور دے دے تاکہ میں نیک عمل کر کے تجھ کو راضی کر لوں۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ انہا کلمۃ هو قائلها، میرے بندے یہ تو بس تیری ایک خواہش ہے جو تیری زبان سے نکل رہی ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک تجھے برزخ میں رہنا ہے، اب تیری روح کو دنیا میں لوٹایا نہیں جائے گا، اب مرنے کے بعد تیری روح کو دوبارہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ ہمارے یہاں یہ عقیدہ گڑھ دیا گیا صاحب شب برات میں باپ دادا کی روحیں لوٹتی ہیں۔ تو یہ جو بدعات ہوتی ہیں، کسی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ جو بدعت ہوتی ہے وہ ہر سال ایک نیا بچہ دیتی ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی 12 ربیع الاول کی تاریخ کو نبی اکرم کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں۔ پہلے یہ جشن چھوٹے موٹے پیمانے پر منایا جاتا تھا، اب ہر سال اس کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہے۔ اب تو ایسے ویڈیو بھی آنے لگے کہ اللہ کے نبی کے نام پر بڑے بڑے کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں۔ ایسے ویڈیوز بھی ہم نے دیکھے کہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، نبی کی پیدائش کا جشن منا رہی ہیں۔ اسی مالدہ اور کلیا چک کی سڑکوں پر ہم نے دیکھا نوجوان خوبصورت لڑکیاں بڑی بڑی گاڑیوں پر بیٹھی ہیں اور اللہ کے نبی کی محبت کے نام پر جھنڈے اٹھا اٹھا کر کے وہ نبی اکرم کا نعرہ لگا رہی ہیں۔ وہ لوگوں، جس نبی نے اپنی امت کی بیٹیوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا، جس نبی نے اپنی امت کی عورتوں کو یہ حکم دیا کہ جب بھی تم گھر سے نکلو تو پردے میں نکلو، تمہارے جسم کا کوئی حصہ کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر نہ ہو، آج اسی رسول کی محبت کے نام پر جوان جوان لڑکیاں آج اپنی خوبصورتی کی نمائش کر رہی ہیں۔ جس نبی نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی تھی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے گا وہ اسی قوم کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ہم نے اپنے نبی کی محبت کے نام پر اپنے نبی کا ہی برتھ ڈے منانا شروع کر دیا، ہم نے اپنے نبی کی محبت کے نام پر کیک کاٹنا شروع کر دیا۔ کچھ دن اور گزر جانے دو، ابھی تو کیک کاٹے گئے ہیں، موم بتیاں بھی جلائی جائیں گی، اور جس طریقے سے بچے کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہا جاتا ہے، اس طریقے سے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ بھی کہا جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے گا، اگر آپ زندہ رہے تو وہ دن بھی آئے گا۔ بدعات ہر سال ایک نئے بچے کو جنم دیتی ہے۔ نبی اکرم جب نماز پڑھتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے، مختلف آپ دعائیں پڑھتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، مختلف آپ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔
اس کے بعد اگر کسی کی مرضی ہے، کوئی چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہتا ہے اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، وہ دعا کر سکتا ہے، کوئی منائی نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نماز پڑھتے ہی، سلام پھیرتے ہی ہم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کیا۔ امام نے ہاتھ اٹھائے، مقتدیوں نے امام اٹھائے، مقتدیوں نے ہاتھ اٹھائے، لوگوں نے دعائیں کی اور اس کے بعد سب اٹھ کر کے چلے گئے، سنتیں پڑھنے لگے، اور سلام پھیرنے کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ کوئی نہیں پڑھ رہا ہے۔ ایک بدعت آتی ہے 10 سنتوں کو لے کے چلی جاتی ہے میرے بھائی۔ محرم کا مہینہ آیا، 10 محرم کی تاریخ کو اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین کی شہادت ہوئی، بڑے دردناک طریقے سے کربلا میں شہید کیا گیا۔ اس شہادت کو یاد کرنے کے لیے حضرت حسین کے قبر کی ایک شبی بنائی گئی جس کو تعزیہ کا نام دیا گیا۔ مسلمان نوجوان تعزیے نکال کر کے یا حسین کا نعرہ لگا رہا ہے۔ او مسلمانوں، تمہیں حسین کی شہادت کا غم ہے، اسی محرم کی 1 تاریخ کو حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور ابو لولو نے حملہ کر کے ان کو شہید کر ڈالا۔ تم نے 1 محرم کو حضرت عمر کے نام کا تو کوئی تعزیہ نہیں نکالا۔ اسی محرم کے پہلے 17 ذی الحجہ کی تاریخ کو عثمان غنی کو ان کے گھر میں بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ تم نے عثمان غنی کے نام کا تو کوئی تعزیہ نہیں نکالا، کوئی علم نہیں نکالا، کوئی جلوس نہیں نکالا۔ اسلام ان بدعات کا نام نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر آپ شہادتوں کا غم منائیں گے تو سال کی کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جس تاریخ میں کسی نہ کسی بڑی شخصیت کی شہادت نہ ہو۔ اسلام شہیدوں کے خون سے اسلام کی تاریخ رنگین ہے۔ اگر آپ شہادتوں کا غم منائیں گے اور لوگوں کی پیدائش کی خوشی منائیں گے تو سال کی کوئی تاریخ باقی نہیں بچے گی۔ اسلام بڑا ہی سمپل دین ہے میرے بھائی، اس کو سمپل ہی رہنے دو۔ اس میں بدعات مت نکالو، اس میں کوئی نئے کام مت نکالو۔ انتقال ہو گیا کسی انسان کا، تیسرے دن آپ نے بریانی بنوا دی، آپ نے لمبا چوڑا کھانے کا انتظام کیا، پورے خاندان کے لوگ آ کر کے دعوت اڑا رہے ہیں۔ میرے نانا کا انتقال، میرے نانا کے گھر میں بھی یہ بدعات و خرافات انجام دی جاتی ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، لیکن بہرحال ہے، ماحول ہے، جب تک اللہ ہدایت نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ نانا کا انتقال ہوا، آج انتقال ہوا ہے، اگلے دن رات میں بریانی بنانے کی تیاری چل رہی ہے، مسالہ پیسا جا رہا ہے، پیاز کاٹی جا رہی ہے۔ میرے ماموں لوگ بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کل آپ کے باپ کا جنازہ نکلا تھا اور آج آپ بیٹھ کر کے دعوت کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو میرے ماموں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا کہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، ہمیں بھی یہ چیز غلط لگ رہی ہے، مگر ہم نہیں کریں گے تو سماج کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو کل سماج یہ کہے گا کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنے باپ کا تیجا نہیں کیا، انہوں نے اپنے باپ کا 40واں نہیں کیا، انہوں نے اپنے باپ کی برسی نہیں کی۔ اس غم نے ہم کو مارا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کی پرواہ مت کرو، پرواہ کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کرو۔ حساب و کتاب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ لوگوں کا کیا ہے؟ آپ مریں گے، لوگ مٹی دے کر کے ہاتھ چھاڑ کے چلے جائیں گے، لوگ قبر میں آپ کے کام نہیں آئیں گے، لوگ آخرت میں آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ لوگوں کا کیا ہے میرے بھائی؟ اتنا بڑا زلزلہ آیا ترکی اور سیریا کے اندر، آرام سے لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اچانک زلزلہ آتا ہے، نہ بیوی کو شوہر کی فکر ہے، نہ بچوں کو باپ کی فکر ہے، نہ باپ کو بیٹے کی فکر ہے، سب بھاگ رہے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے سب بےتاب پڑے ہیں۔ ایک چھوٹے موٹے زلزلے میں ہم نے قیامت کا نقشہ دیکھا ہے۔ سوچو میرے پیارے ساتھیوں، جب قیامت کے دن کا زلزلہ آئے گا تو کیا حال ہے؟